یہی وہ آئیڈیالوجی تھی جس میں جب گڑبڑ ہوئی، ملاوٹ ہو گئی، لوگ شرک کرنا شروع کیے، اللہ کی توحید سے دور ہو گئے، تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام جیسے عظیم رسول کو بھیجا، جس کا ذکر کرتے ہوئے علامہ اقبال نے کہا آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. یعنی جب نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا کہ اللہ نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ میرے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا، اور آگ ٹھنڈی ہو گئی. آگ کی فطرت جلانا ہے لیکن وہ ٹھنڈی ہو گئی ابراہیم علیہ السلام کے لیے. یعنی توحید کا وہ پیمانہ تھے ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے اپنے باپ سے بار بار کہا اے میرے باپ، اے میرے ابی، اے میرے ابی، اے میرے ابا جان، اے میرے ابا جان. اب کیوں بتوں کی پوجا کرتے ہو؟ کیوں اس چیز کی پوجا کرتے ہو جس کو آپ نے اپنے ہاتھ سے بنایا؟ کیوں اس چیز کی پوجا کرتے ہو آپ؟ کیوں اس چیز کو معبود بناتے ہو آپ جو نہ آپ کو نفع دے سکتی ہے نہ نقصان دے سکتی ہے، جو آپ سے نہ بات کر سکتی ہے نہ آپ کی بات سن سکتی ہے، جس کا ذکر اللہ نے سورہ حج کی آیت نمبر 73 میں کہا، 73 سورہ نمبر 22 آیت نمبر 73 میں اللہ فرماتے ہیں جو لوگ شرک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، جن کو ایک خالص اللہ کو چھوڑ کر یہ اپنی عبادت کے لیے پکارتے ہیں، وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. یہ کائنات پیدا کرنا تو دور کی بات ہے کہ مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ اور ان کی کمزوری ظاہر کی اس آیت میں اور فرمایا کہ اگر کوئی مکھی ان کے سامنے سے کوئی چیز اڑا کر لے جائے تو وہ مکھی سے اس چیز کو چھڑا کر واپس بھی نہیں لا سکتا. کتنے کمزور ہیں جو شرک کرنے والے. تو یہ جو پیغام ابراہیم علیہ السلام لا الہ الا اللہ والا دیے تھے، بات کو غور کیجئے کہ ابراہیم علیہ السلام کے جو دو بیٹے تھے اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام، جن میں سے اسماعیل علیہ السلام عرب زمین مکۃ المکرمہ کعبۃ اللہ کے آس پاس جمے ہوئے تھے، اور اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا اور فرمایا کہ میرے اس زمین پر سب سے پہلی عبادت کا گھر، سب سے پہلی مسجد تعمیر کرو جسے آپ اور میں آج کعبۃ اللہ کے نام سے جانتے ہیں. سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 96 اور 97، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 96 اور 97 میں فرمایا کہ ہم نے ابراہیم کو حکم دیا کہ بکہ کے شہر میں، بکہ مکۃ المکرمہ کا پہلا نام تھا، اللہ نے قرآن میں بکہ شہر میں ہم نے ابراہیم کو حکم دیا کہ پہلی عبادت کی جگہ انسانوں کے لیے تعمیر کرو. اور پھر ہم سب جانتے ہیں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 120 سے لے کر آپ 203 تک جب پڑھیں گے تو پورے کعبے کی تعمیر اور اس پورے واقعے کا ذکر ہے جو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کعبے کی تعمیر کرتے گئے، اینٹ پر اینٹ رکھتے گئے. پھر اللہ نے حکم دیا کہ اے ابراہیم انسانوں کو آواز لگاؤ کہ وہ آئیں اور اس بیت اللہ کا طواف کریں اور عبادت کریں. اور پھر ابراہیم علیہ السلام کا وہ معصومیت والا جملہ کہ اے اللہ رب العالمین میری آواز کہاں تک جائے گی؟ یہ تو ریگستان ہے، دور دور تک ایک انسان، چرند پرند، کوئی جاندار کا پتہ نہیں ہے. اگر میں آواز لگاؤں گا میرے اللہ تو کون سنے گا میری آواز کو؟ اور پھر اللہ رب العالمین کا وہ جواب کیا ہے؟ ابراہیم آپ کا کام آواز لگانا ہے، لوگوں تک پہنچانا اور ان کو جمع کرنا ہی اللہ کا کام ہے. بولے آپ کی استطاعت میں جو ہے اس کے لیے توحید کی خدمت کیجیے. اور یہ پیغام ہے ہم سب کے لیے کہ تمہاری استطاعت میں تمہارا عالم ہونا، فاضل ہونا، حافظ ہونا، ایک بہت بڑا علم والا ہونا، یہ اللہ کے پاس کوئی شرط نہیں رکھتا. بلغوا انی ولو آیا، میری ایک بات بھی تم لوگوں کو معلوم ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسروں تک پہنچاؤ اس کو. تم کو معلوم ہے تم مسلمان ہو، تم مسلمان اس لیے ہو کیونکہ تم ایک اللہ کے سوا کسی کو اپنا معبود نہیں مانتے. تم مسلمان اس لیے ہو کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی اور آخری رسول مانتے ہو، اس کے بعد نہ کوئی نبی آئیں گے نہ کوئی رسول آئیں گے. تم مسلمان اس لیے ہو کیونکہ تم اس قرآن کو اپنی زندگی کا اور انسانوں کے لیے سب سے بہترین قانون مانتے ہو. یہ بات جب تم کو معلوم ہے تو اتنی بات تم ان تک پہنچاؤ جو یہ بات نہیں جانتے. تو یہ پیمانے پر جب ابراہیم علیہ السلام نے دعوت لگائی لا الہ الا اللہ کی طرف اور لوگ جمع ہوئے ان کے زمانے میں، پھر اسماعیل علیہ السلام کا زمانہ اور اس کے بعد کافی عرصہ گزر گیا، یہاں تک کہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اس سال ایک بڑا واقعہ پیش آیا جس کا ذکر اللہ نے الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل سورہ فیل میں کیا. ابرہہ جمع ہوا تھا خانہ کعبہ کو توڑنے کے لیے، پھر اللہ نے اس کی حفاظت